بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک لوہار کی ساری زندگی گناہوں اور شیطانی کاموں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ اس لوہار کا کیا کریں، اس کی وجہ سے پورے گاؤں کی عورتیں اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتیں۔ دوسرے بزرگ نے کہا کہ جب اس کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لوہار ان کی باتیں سن رہا ہے۔ بزرگوں کی باتیں لوہار کے دل پر گہرا اثر کر گئیں۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ میں کس کام میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ مسجد میں موجود نمازی اس کو غور سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا، کیونکہ وہ لوہار کی حرکتوں سے خوب واقف تھے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ لوہار جو ایک وقت میں شیطان تھا، جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، وہ اتنا نیک کیسے بن گیا اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو وہ بھی دیکھ کر حیران ہوتی تھیں کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اب کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتا تک نہیں تھا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی محنت کرنے کے بعد اسے بہت تھوڑا معاوضہ ملتا تھا، لیکن کم معاوضہ ملنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلا جاتا۔ اس کے ایک دوست نے کہا کہ پہلے تم بہت گناہ گار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن جب سے تم نے توبہ کی ہے تمہاری دکان بند ہو گئی اور تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ اس کے دوست نے کہا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لوہار اپنے دوست کی باتیں سن کر خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے دن لوہار فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری پر نکلا تو اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملی۔ دوسرے دن بھی کوئی مزدوری نہ ملی۔ کئی دن گزر گئے اور اسے کہیں کوئی مزدوری نہ ملی تو نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ کئی دنوں تک ایسا ہوا کہ دن میں ایک بار کھانا کھاتا اور کئی راتیں بھوکے پیٹ بسر کرتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی کو معلوم تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے لوہار سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی، ورنہ تم اس طرح بدحال نہ ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا چلاتا رہا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، لیکن لوہار نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی دکان پر لے گیا اور اسے لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا تو مولوی گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ تو لوہار نے کہا، گھبراؤ مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو تمہیں یہاں پر کچھ دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ میری دکان پر لوگ بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے اور کوئی تلوار، کوئی خنجر اور کوئی کسی اور چیز کو بنانے کا کہتا، پھر میں اس بے ڈھنگے لوہے کو آگ پر گرم کر کے ہتھوڑے سے ضربیں لگا کر اسے مطلوبہ شکل میں ڈھالتا تھا، کیونکہ بے ڈھنگا لوہا آگ اور ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا تھا، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضربیں برداشت نہیں کر سکتا تھا اسے میں کباڑ خانے میں پھینک دیا کرتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف تو مجھے منظور ہے، یہ میری آزمائش ہے کہ تھوڑا کھاؤں اور فاقوں میں زندگی بسر کر لوں۔ شاید اسی طرح سے میں مطلوبہ شکل میں آ جاؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔
یہی میری دعا ہے کہ اللہ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی یہ دیکھ کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ دنیا میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔